Bismillahirrahmanirrahim. This is Wahid Khan. I am working as project manager in Atiya Welfare Society راجنپور. جیسا کہ دنیا بھر میں آج یوم مزدور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، بیسیکلی اگر ہم تاریخی اعتبار اور ادوار کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیں، یوم مزدور جو 4 مئی 1886 کو جو شکاگو کے جو مزدوروں نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور ان نہتے مزدوروں کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا، جو ظلم اور بربریت جاری کی گئی تھی، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو 1899 میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم ان مزدوروں کی یاد میں ہر سال ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن جو منائیں گے۔ تو ہر سال پہلی دفعہ 1899 میں 1 مئی کو انٹرنیشنل یونینسٹ جو امریکہ کا جو گروپ تھا اور جو تاج تنظیمیں وہاں کی تھیں، انہوں نے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا۔ اسی مناسبت سے آج جو ہے پاکستان میں بھی یوم مزدور جو ہے پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اس عزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ول کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ جو عاجز اور جو مزدور کا جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کو ہمیشہ جو ہے اس طرح سے قائم رکھنا ہے تاکہ وہ معاشرتی بقا اور معاشرے میں جو استحکام ہے، دونوں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا جو قیام کے ساتھ ان کا جو لنک اور جو ربط ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں مزدوروں کے بہت سے جو قوانین ہیں وہ موجود تو ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر ہم کہیں تو ان کا جو نفاذ ہے وہ بالکل ناپید ہے۔ بہت سے جو ہے اسٹینڈنگ آرڈرز موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، بہت سی پالیسیز موجود ہیں، لیکن اسٹل وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم۔ اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو یہ جو 8 گھنٹے کا یہ جو بیانیہ ہے یہ بیسیکلی ان کا تھا، کیونکہ اس وقت ان کو مزدوری جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ملتی تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مزدوروں کو اجرت جو ہے، اجرت کے حوالے سے بہت سے خاصے مسائل تھے، اور اگر ہم آج بھی دیکھیں تقریباً کم و بیش کہ اگر ہم دیکھیں کہ 130 سال بعد، مطلب 13 ڈیکیڈز کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ مسائل آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ خاص طور پر اس حوالے سے اگر میں کہوں تو بٹھا مزدور جو ہے پاکستان میں جو بٹھا انڈسٹری ہے یا جو بریکلین مزدور ہیں، جو لیبرر ہیں، ان کے حوالے سے بہت سے مسائل کا شکار ہیں۔ وہ پیشگی کا شکایت کا مسائل ہیں، وہ مختلف بیماریوں کو مسائل کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو صنعتی کارکنان ہیں، خاص طور پر جو مائنز کے جو لوگ ہیں، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ لہٰذا اس لیے دیئر از گریٹ نیڈ ٹو فاسٹر کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایک بڑے اچھی اور افیکٹو ہو۔ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو بورڈ ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس کے اوپر جو قوانین ہیں اس کے نفاذ ہوں، اور اگر کہیں پہ جہاں پہ گیپس موجود ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے مالک اور جو مزدور کے درمیان جو ایک برج ہے وہ قائم کرنا، تاکہ اس کی جو معاشرتی جو معاشرے کی جو ترقی ہے دونوں کی بقا میں ہے۔ تو میری آج ہم یہ عزم کرنا چاہیے، ہم جس جگہ پہ ہیں، جس لیول پہ ہیں، وائی ناٹ کے ہمیں نشستاً برخاستاً باتیں کرنے سے عملی اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایز اے سول سوسائٹی کے طور پر، ایز اے انڈسٹریلسٹ کے طور پر، ایز اے پالیسی میکر کے طور پر، ایز اے گورنمنٹ آفیسر کے طور پر، ہم میں سے ہر بندہ جو بندہ جہاں پہ جس جگہ پہ بھی موجود ہے اس کو ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے نا مزدور کے جو رائٹس ہیں اس کو جو ویل ڈیفائنڈ ہیں، ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے مطابق جو ہے اس کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ پاکستان میں جتنے قوانین ہیں، جتنے عاجز ہیں، میں ان تمام تنظیموں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان تمام عادل سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام پالیسی میکر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انڈسٹریلسٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اپنے سارے وہ جو لوکل ساتھیز ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں، جہاں پہ مزدور کام کرتے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم مزدوروں کے لیے آسانی عطا ہوئے۔ یہ سنت بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، اور یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔